اور صبر کی تیسری قسم ہے کہ تقدیر کے وہ المناک فیصلے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیے ان پہ صبر کرنا. ہمارے مقدر میں اللہ نے غربت لکھ دی ہے، صبر کرنا. ہمارے مقدر میں اللہ نے رنج و غم لکھے ہیں، صبر کرنا. ہمارے مقدر میں اللہ نے بیماریاں لکھی ہیں، صبر کرنا. تقدیر کے جو المناک فیصلے ہمارے حق میں لکھ دیے گئے ہیں ان پہ صبر کرنا. آپ صبر کے اس تقسیم کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو مومن کی ساری زندگی حقیقت میں صبر ہی صبر ہے اور صبر سے عبارت ہے. قرآن مجید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا، اللہ نے آغاز نبوت ہی میں پیارے نبی سے کہہ دیا، اے پیغمبر یاد رکھیے یہ اب آپ کی زندگی یہ صبر کا سفر ہے. یہاں سے آپ کو بڑا صبر کرنا پڑے گا، یہاں سے آپ کو بہت برداشت کرنا پڑے گا. اب آپ کی زندگی میں آپ کے صبر کا امتحان لینے والے مرحلے آئیں گے. چنانچہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کی جو پہلی وحی آئی، اس وحی کے بعد جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی اس میں سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر ہے، بالکل آغاز میں نازل ہونے والی. اور آپ دیکھیں گے ان دونوں صورتوں میں، سورۃ المزمل میں بھی سورۃ المدثر میں بھی پیارے نبی کو آگاہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اب جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. یہاں قدم قدم پر اب آپ کے صبر کا امتحان ہوگا. اے پیغمبر، سورہ مزمل میں کہا گیا فاصبر علی ما یقولون وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے پیغمبر اب آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا، بڑے تانے سننے پڑیں گے لوگوں کے، بڑے تبصرے سننے پڑیں گے لوگوں کے، بڑے الزامات سننے پڑیں گے لوگوں کے، بہت تکلیف دینے والی باتیں سننی پڑیں گی تمہیں. بس صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دیجئے، نظر انداز کر دیجئے. سورۃ المدثر میں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر قم فانذر وربک فکبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اللہ نے کہا سورۃ المدثر کے آغاز میں، اے پیغمبر اب آپ کو تو اٹھ کھڑے ہونا ہے، انذار کا فریضہ انجام دینا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈرانا ہے اور آگاہ کرنا ہے. اور اے پیغمبر جب آپ ڈرائیں گے نا، آپ کے صبر کا امتحان لینے والے مرحلے آئیں گے اور آپ اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کا یہ راستہ صبر کا راستہ ہے، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ صبر کیسا ہونا چاہیے. کہا اے پیغمبر آپ سے پہلے جو اولو العزم پیغمبر گزرے اس دنیا میں، انہوں نے جیسا صبر کیا ویسا صبر آپ کو کرنا ہے. قرآن نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے پیغمبر صبر کیجئے ویسا جیسا صبر کے آپ سے پہلے گزرے اولو العزم پیغمبروں نے کیا. اور واقعتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں صبر کیا، اور صبر کا یہی سبق آپ نے صحابہ کو پڑھایا، صبر کا یہی حوصلہ آپ نے اپنے جمیع صحابہ کو دیا. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مکی زندگی ہے، مشرکین کی جانب سے ایذا رسانیہ شباب پر ہے. مسلمانوں کے لیے ہر نیا سورج نئے امتحان کو لے کے طلوع ہو رہا ہے. مسلمان مکے کی گلی گلی میں مشق ستم بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو زخم دیے جا رہے ہیں. حضرت خباب پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ خانہ کعبہ کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. خباب رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے شکایت کرتے ہوئے، یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا. اے اللہ کے نبی آپ مدد نہیں مانگیں کہ اللہ سے، دعا نہیں کریں گے کہ اللہ سے؟ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ مشرکین کے ظلم کی حد ہو گئی ہے، ان کے ستم کی انتہا ہو گئی ہے. یہ شکایت سن کر پیارے نبی جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ بیٹھے اور آپ نے حضرت خباب سے کہا، خباب اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا؟ اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا کیا؟
حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو حالات کے تم سے پہلے گزرے اہل ایمان پہ آ چکے کہ ان میں سے کسی کو آرے سے چیر کر ویسے ہی 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا جیسے لکڑی چیری جاتی ہے، اور ان میں سے کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا، تب بھی وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑتے۔ خباب ابھی اتنی مشکل حالات، اتنے مشکل ایام تو تم پر ابھی نہیں آئے اور اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا۔ آپ نے کہا خباب صبر کرو صبر کرو، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں، ایسا امن ہوگا معاشرے میں کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی، اکیلی سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ پیارے نبی نے خود اپنی ذاتی زندگی میں صبر کیا اور اپنے صحابہ کو صبر کا یہ سبق پڑھایا، صبر کا یہ حوصلہ دیا۔ حضرات یاد رکھیے صبر کیا کرتا ہے؟ زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلتا صبر ہے، زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلتا صبر ہے، زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا صبر ہے، زندگی کی ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والا صبر ہے، زندگی کی ہر مایوسی کو خوشی میں بدلنے والا صبر ہے۔ یہ ناکامیاں دور ہوں گی، شرط یہ ہے کہ صبر کیا جائے، کامیابی آئے گی، شرط یہ ہے کہ صبر کیا جائے، مشکلات دور ہوں گی، شرط یہ ہے کہ صبر کیا جائے، آسانیاں آئیں گی، شرط یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑے عظیم سبق رکھتا ہے، واللہ زندگی کے سبق ہیں سورہ یوسف میں، قصہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا سبق قرآن یہ ذکر کرتا ہے۔ ایک وقت تھا یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں بحیثیت مجرم بند ہیں، مصر کے قید خانے میں بحیثیت مجرم بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ کیا جرم ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، ان کا گناہ یہ ہے کہ یہ بے گناہ ہیں۔ دنیا والوں کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں جرم بے گناہی۔ یوسف علیہ السلام کو اسی جرم بے گناہی میں قید خانے میں ڈالا گیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے بڑے صبر آزما سال گزرتے ہیں، 7 سال یا 12 سال یا 5 سال، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قیمتی زندگی کے کئی سال قید خانے میں گزرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا زیادہ دن نہیں گزرتے، زیادہ سال نہیں گزرتے، یہی یوسف علیہ السلام جس مصر کے قید خانے میں بحیثیت ملزم انہیں بند کیا گیا تھا، زیادہ دن نہیں گزرتے کہ اسی مصر کے تخت و تاج کے مالک بن جاتے ہیں، اسی مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں، اسی مصر کی کرسی ان کے پاس آ جاتی ہے، اسی مصر کا اقتدار ان کے پاس آتا ہے۔ ایک طرف دیکھو کہ مصر کے قید خانے میں بند ہے، اور پھر دیکھو ان کا مستقبل کہ اسی مصر پہ حکومت کر رہے یوسف علیہ السلام۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیوں ممکن ہوا؟ قرآن مجید نے خود یوسف علیہ السلام کی زبانی اس کو 2 صفات کے حوالے سے کہا کہ قید خانے سے نکال کر مصر کے تخت و تاج تک پہنچانے والا راستہ کون سا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کے کہا انہو من یتقی ویصبر، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جس کی زندگی میں 2 صفتیں ہوں گی، جو زندگی کی مشکلات میں 2 صفتوں کو لے کے چلے گا، ایک صفت ہے تقوی اور ایک صفت ہے صبر۔ جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، جس کی زندگی میں صبر ہوگا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یوسف علیہ السلام نے گویا یہ بتایا، میں نے تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت نے نتیجے میں یہ کامیابی عطا کی۔ زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلنے والی چیز حضرات صبر ہے۔ یاد رکھیے زندگی نام ہے صبر کے سفر کا، یہاں ہر سانس میں صبر مطلوب ہوتا ہے، یہاں ہر قدم صبر مطلوب ہوتا ہے، یہاں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کہاں کہاں مطلوب ہوتا ہے؟ تعلقات میں صبر مطلوب ہے، اور شریعت کہتی ہے تعلقات کو وہی شخص نبھا سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر صبر نہ ہو تعلقات کو نبھا نہیں سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس
वयस्बिरु अला अदाहुम खैरुम मिनल मुमिन अल्लज़ी ला युखालितु अन्नास वला यस्बिरु अला अदाहुम। आपने फरमाया वो मोमिन जो लोगों के साथ उठता बैठता हो, लोगों से मिलता जुलता हो, लोगों से मिलने वाली तकलीफों पे सब्र करता हो, वो बेहतर है उस मोमिन से जो न लोगों से ताल्लुकात रखता है, न है उनकी जानिब से मिलने वाली अजियतों पे तकलीफ रखता है। जिंदगी में ताल्लुकात को निभाने के लिए सब्र की जरूरत है। जिंदगी में हजरात अपनी फैमिली लाइफ को कामयाब बनाने के लिए सब्र की जरूरत है। अगर शोहर बीवी की जानिब से मिलने वाली तकलीफों पे सब्र ना करे, बीवी शोहर की जानिब से मिलने वाली तकलीफों पे सब्र ना करे, तो फिर जिंदगी निभ नहीं सकती है। इसलिए फैमिली लाइफ को कामयाब बनाने के लिए सब्र बहुत जरूरी होता है। अल्लाह ने कहा फ़इन करिहतुमुहुन फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अगर तुम्हारी बीवियों की कुछ आदतें तुम्हें पसंद नहीं आती हैं, सब्र करना, उन्हीं बीवियों के अंदर तुम्हें मुस्तकबिल में खैर कसीर दिखाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी फैमिली लाइफ को बनाना हो तो सब्र करना पड़ेगा। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, तो आप ये खिदमत भी सब्र के बगैर नामुमकिन है। लोग सब एक मिजाज के नहीं होते, लोग सब कदरदान नहीं होते, नाकदरी करने वाले भी बहुत होते हैं, ताने देने वाले भी बहुत होते हैं, इल्जामात लगाने वाले भी बहुत होते हैं। आप कोई भी खिदमत तभी कर सकते हैं जब आपके पास सब्र का हौसला हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबे माल तकसीम कर रहे थे, माल तकसीम कर रहे थे। एक शख्स आया, आके कहने लगा या मोहम्मद अदल, या मोहम्मद अदल, ए मोहम्मद इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, गोया वो ये कहना चाह रहा था कि आप ना इंसाफी कर रहे हैं, आप जानिबदारी से काम ले रहे हैं, ये इल्जाम आपको देना चाह रहा था। प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फिर आपने कहा मैं अगर इंसाफ ना करूं तो फिर दुनिया में तुम्हें कहां और किसके पास इंसाफ मिलेगा। आपको बहुत तकलीफ हुई, उसके उस इल्जाम से आपका दिल दुखी हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आपको अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम की याद आ गई। आपने कहा रहीमल्लाहु मूसा लक़द ऊज़िया फ़िल्लाहि अक्सर मिन हाज़ा फ़सबर अला ज़ालिक। आपने कहा मेरे भाई मूसा पर अल्लाह की रहमत हो, उन्हें उनकी कौम बनु इसराइल ने और ज्यादा दुख दिए और ज्यादा सताया, पर उन्होंने सब्र किया। आप खिदमत का हौसला रखते हो तो सुनने के लिए, सहने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसी तरह से हजरात सब्र कहां कहां मतलूब होता है। जिंदगी में बीमारी हमारे सब्र का इम्तिहान लेती है। बीमारी का मरहला, अमराज का मरहला, यह हमारे सब्र का बड़ा इम्तिहान लेता है। बीमारी के अय्याम में सब्र बहुत जरूरी होता है। सब्र होगा, इंसान बड़ी सी बड़ी बीमारी को भी झील लेगा। सहाबिया आई, आके कहा या रसूल अल्लाह इन इमरातुन नुस्रा, कहा अल्लाह के नबी मेरे साथ एक मसला है कि मैं रहते रहते बेहोश होकर गिर पड़ती हूं, अचानक बेहोश हो जाती हूं, पछाड़ी जाती हूं, दुआ कीजिए कि अल्लाह शिफा दे दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो दो चॉइस तुम्हें देता हूं, दो बातों में इख्तियार देता हूं। पहला इख्तियार ये है, ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ है, बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि उस सहाबिया पर जिन वारिद होता था और इसलिए वो बेहोश होकर गिर पड़ती थी। बहरहाल वो बीमारी हो कि जिन वारिद होने से बेहोश होकर गिर पड़ती थी। कहा दुआ कीजिए कि अल्लाह शिफा दे दे। प्यारे नबी ने कहा दो चॉइस हैं, दो बातों में इख्तियार देता हूं। पहला इख्तियार ये है कि शिफा की दुआ नहीं करूंगा, इस तकलीफ पे सब्र कर लो, उस सब्र के बदले जन्नत की गारंटी मैं देता हूं। दूसरा चॉइस ये है अगर तुम चाहोगी तो शिफा की दुआ कर दूंगा, शिफा मिल जाएगी तुम्हें। साहबिया ने कहा अल्लाह के नबी अगर आपकी जबानी जन्नत की गारंटी मुझे मिल रही है तो फिर शिफा नहीं चाहिए, मैं इस तकलीफ पे सब्र कर लूंगी। उम्मत के मरीजों को, उम्मत के बीमारों को कितना बड़ा पैगाम है इस हदीस के अंदर। यह हदीस मरीजों और बीमारों को सब्र का कितना हौसला देती है। मर्ज और बीमारी के मौके पे सब्र की जरूरत होती। हमारे घरों में हादिसात हो जाते हैं, हमारे आइज़ा व अकारिब अचानक इंतकाल कर जाते हैं, अचानक मौत के हादिसात होते हैं। ये सब्र करने का बड़ा मौका होता है मेरे भाई। प्यारे नबी का गुजर एक खातून सहाबिया पर से हुआ। वो खातून सहाबिया
اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھیں. پیارے نبی نے کہا اتق اللہ واصبری، کہا کہ خاتون اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. خاتون کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شخصیت پیارے نبی کی ہے. وہ خاتون نے کہا تکلیف مجھے ہوئی ہے آپ کو نہیں. اس خاتون نے کہا تکلیف مجھے پہنچی ہے آپ کو نہیں، کیونکہ نہیں معلوم تھا کہ وہ پیارے نبی ہیں. وہ تو غم سے نڈھال تھی. لوگوں نے بعد میں بتایا جانتی ہو تمہیں جس شخصیت نے نصیحت کی اور جس شخصیت کو تم نے ایسا جواب دیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. بہت پریشان ہوئی، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہی کہ میں نے آپ کو جانا نہیں پہچانا نہیں، اس لیے میں نے ایسا جواب دے دیا معاف کیجئے. آپ نے صحابیہ کی عذر کو قبول کرتے ہوئے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہا کہ دیکھو مائی مصیبت جب نئی نئی ہوتی ہے تب صبر کرنا ہی اصل صبر ہوتا ہے. مصیبت جب تازہ تازہ ہوتی ہے تب صبر کرنا ہی اصل صبر ہوتا ہے. وقت تو مرہم بن ہی جاتا ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے صبر آ ہی جاتا ہے. اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت جب نئی نئی ہو تازہ ہو اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے.